سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے قیامت کے دن گناہوں کی مغفرت کا اور جنت میں بلندی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کے ذریعے سے ہمارے علم میں زیادتی، ہمارے ایمان میں اضافہ اور ہمارے کردار میں اصلاح کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے واحد ویلڈ دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈبل احسان ہے، مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تو ہے ہی ہے، پر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم مسلمان ہوتے اور کسی دوسرے رسول کے امتی بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ اسلام اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی دین کیا تھا؟ اسلامی تھا، وہ بھی سب مسلمان تھے۔ تو اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم مسلمان ہوتے، لیکن حضرت نوح کے امتی ہوتے، یا حضرت عیسیٰ کے امتی ہوتے، یا حضرت موسیٰ کے امتی ہوتے، حضرت ابراہیم کے امتی ہوتے، حضرت صالح کے امتی ہوتے، حضرت ہود کے، حضرت لوط کے امتی ہوتے۔ اللہ نے ڈبل احسان ہم پر کیا، مسلمان بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جیسے اللہ کے نبی سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں، ویسے اللہ کے نبی کی امت بھی ساری امتوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم دنیا کے سب سے عظیم رسول کے امتی ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کا امام مانتے ہیں، نبیوں کا سردار مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مانتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی کی امت سب سے بڑی امت ہوگی، جنت میں سب سے بڑی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوگی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے سب سے اعلیٰ ترین درجے کا مستحق مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سب سے پہلے جنت میں پڑیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی شفاعت پر حشر برپا ہوگا، سوال و جواب شروع ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بہت سارے جہنمیوں کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ ہم اللہ کے نبی کو مانتے بہت کچھ ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو جانتے کتنا ہے۔ مانتے تو ہم بہت ہیں، جانتے کتنا ہے؟ بھائی ہماری عقیدت و محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی محبت پر بڑے بڑے دعوے اور لمبے لمبے نعرے لگاتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن مرحلہ اللہ کے نبی پر جان دینے کا نہیں ہے، معاملہ اللہ کے نبی کو جاننے کا ہے۔ جو نبی پر جان دینے والی بات کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے کہ وہ اللہ کے نبی کو جانتے کتنا ہے۔ اتنے سارے لوگ ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں،
آپ اپنا حساب کیجئے، اگر کسی مجلس میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی 5 منٹ کھڑے ہو کر کے ذرا اپنے رسول کا تعارف کراؤ، انٹروڈیوس کراؤ اپنے رسول کو، اپنے رسول کا انٹروڈکشن پیش کرو، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 منٹ کسی مجلس میں کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت سے کتنی واقفیت حاصل کی ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات، پیدائش سے بعثت تک کے حالات، اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد آپ کی مکی زندگی، آپ کا دعوتی اسٹرگل، وہ قربانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین پھیلانے کے لیے ہم تک کی دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، جنگ حنین، غزوہ تبوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مراحل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کافر کے سامنے کھڑے ہو کر کے 5 منٹ اپنے رسول کی سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ میں دعویٰ کرتا ہوں مسلمانوں میں 5% لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جو 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا تعارف پیش کر سکیں۔ دعوے لگانے والی قوم ہیں ہم نعرے لگانے والی قوم ہیں، دعوے لمبے لمبے کر سکتے ہیں، نعرے بڑے بڑے لگا سکتے ہیں۔ عملی صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال گزر گئے زندگی کے، پوری زندگی میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتاب مکمل پڑھنے کی ہم کو توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ کہے کہ امتی ہیں، امتی ایسا ہوتا ہے، امتی اپنے نبی کو نہیں پہچانے، ایسا امتی کس منہ سے اپنے آپ کو امتی کہہ سکتا ہے جس امتی کو اپنے رسول ہی کی پہچان نہیں ہے؟ ہم ایسے امتی ہیں جو اپنے رسول کو ہی نہیں پہچانتے۔ بھائی کافر اگر ہمارے رسول کو نہیں پہچانتا ہے تو بات سمجھ میں آتی، وہ تو اسی لیے کافر ہے نا کیونکہ وہ رسول کو نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ کیا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے اسی وجہ سے رسول کا انکار کر رہے ہیں؟ تو کافر کی علامت تو یہ کہ وہ رسول کو نہیں پہچانتا۔ ہم تو رسول کے انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم کتنا جانتے ہیں اپنے رسول کو؟ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں رسول اللہ آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دے۔ بھائی کوئی کافر پوچھ لے جس رسول پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو، آخر وہ رسول ہے کون؟ کیا ہے اس کے کمالات؟ کون سی اس کی صفات ہیں؟ کیا تمہارے رسول میں ایسی خاص بات پائی جاتی ہے کہ تم اس پر جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے ہو؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ 10 خصوصیات گنا سکتے ہیں اپنے نبی کی؟ 10 کمالات کسی مجلس میں کھڑے ہو کر کے رسول اللہ کی گنا سکتے ہیں؟ باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اس قوم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیسک معلومات لوگوں کو نہیں، بیسک معلومات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک لوگ صحیح سے نہیں جانتے۔ کتنے مکاتب میں پڑھتا جاتا ہوں، بچے پڑھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتاؤ، نام نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھو کیا ہے، نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسٹرگل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ رسول ہمارے زبان پر تو ہیں، ہمارے دل میں نہیں ہے۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، لیکن اس کڑوی حقیقت کو ہم کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ ہماری زبان پر ہیں، ہمارے دل میں نہیں۔ اگر وہ دل میں ہوتے تو ہمارے دماغ میں ان کی سیرت ہوتی، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی زندگی کا نقشہ ہوتا۔ سارا مسئلہ پرائرٹی کا ہے، رسول اللہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے، رسول اللہ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ ورنہ اور زندگی کی دوسرے معاملات کے بارے میں مسلمان سے پوچھیں
دیکھیں جی کیسے دھڑ 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 اس کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں. ہمارے نوجوان سے آپ کرکٹ کے گوسپس کے بارے میں بات کریں، گراؤنڈ کے اندر سے لے کر کے گراؤنڈ کے باہر تک ہر چیز پہ اس کی نظر ہے. وہ میچ کے اسکور سے لے کر کے کرکٹرز کے افیئرز تک کے بارے میں آپ کو بتا دے گا. اس سے شیئر مارکیٹ کے بارے میں سوال کریں، اس سے فلم انڈسٹری سے متعلق سیلیبریٹیز کے بارے میں پوچھ لیں، اس سے ملکی سیاست کے بارے میں پوچھیں، عالمی سیاست کے بارے میں پوچھیں، آپ کے سامنے معلومات کا ڈھیر کھل کر کے رکھ دے گا. وہ ہندوستان سے لے کر کے امریکہ تک کے الیکشن پر اس کی نظر ہے، تجزیہ ہے، گہرا معلومات ہے، بہت وسیع. نہیں جانتا ہے تو اپنے رسول کو نہیں جانتا. ہاں ارے بھی وہی کس سرمایہ دار کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی ابھی جلدی ہوئی تھی نا، ایک بہت بڑے مالدار آدمی کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں ہاں یہ بتائیں، ہے نا. اگر میں پوچھوں کہ امبانی کی شادی میں 5 گیسٹ کون کون سے آئے تھے، 5 گیسٹ کا نام بتائے تو 10 گیسٹ کے نام بتا دیں. ہر لوگوں کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی تھی، کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ کسی کو پتا؟ ایک آدمی تو نکلنا چاہیے حدیثوں کی مجلس سے، ایک آدمی تو ہونا چاہیے نا اتنے سارے لوگوں میں. جو ہاتھ اٹھائے 10 لوگوں کے نام بتائیے. ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو یہ اہل حدیثوں کی مجلس کی عزت رکھ لی ہے، کم سے کم ایک بھائی. ہاں پر یہی ہماری معاشرے کی حقیقت ہے، یہ ہمارے سماج کی حقیقت ہے. ہم کو دنیا بھر کی خرافات کا علم ہے. ہم کو شیئر مارکیٹ کے بارے میں پوچھ لے، ایک آدمی کے پاس خریدنے والی کی سوزوکی نہیں ہے، سوزوکی ماروتی سوزوکی نہیں خرید سکتا ہے، لیکن فراری کی فیچرز آپ کو بتا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھ کر کے رکھا ہے. ہمارے بزرگ حضرات 3 گھنٹہ بیٹھ کر کے بدترین قسم کے سڑے ہوئے چینلوں کے اینکرز کی خرافات دیکھ لیتے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ وہ ہمارا شوق ہے، کیونکہ وہ ہماری پرائرٹی ہے. اللہ کے نبی کی سیرت ہم نہیں پڑھتے. پوری زندگی گزر جاتی ہے، نبی کی سیرت کی کوئی چھوٹی سی کتاب بھی پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، ہمارے علماء نے الحمدللہ پوری سیریز ریکارڈ کرائی ہوئی یوٹیوب پہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی. پوری زندگی گزر جاتی ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا، نظر نہیں جاتی، کیونکہ دل اور نظریں جو ہے نا وہ دل کو فالو کرتی ہیں. جہاں دل جاتا ہے وہاں نظریں جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو توفیق نصیب فرمائے. یہ کتنی عظیم بات ہے. یعنی ہم تو بھائی ہم امتی ہیں نا. دنیا میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ ایک امتی کا اپنے نبی سے رشتہ. کوئی رشتہ دنیا میں اتنا بڑا نہیں جتنا ایک امتی کا اپنے نبی سے اور ایک نبی کا اپنے امتی سے ہوتا ہے. ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا رشتہ ایک امتی کا ایک نبی سے ہوتا ہے. بھائی باپ اور بیٹے کا رشتہ تو دنیا تک ہے. دنیا ختم ہوگی، حشر برپا ہوگا، قیامت آئے گی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بیگانہ ہو جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کا دن ہوگا تو بیٹا باپ بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. مجرم جس کو جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا وہ اللہ سے کہے گا اللہ میرے بیٹے کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، یہ ناطے ٹوٹ جائیں گے، پر ایک رشتہ دنیا کا ایسا ہے جو قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ امتی کا رشتہ جو اس کے نبی سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو ہمارے لیے رحمت ہیں، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت ہوں گے. وہاں نبی اپنی امتی کو تلاش کر رہا ہوگا، امتی امتی، اس کو جام کوثر کا جام پلا رہا ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کر رہا ہوگا. کتنی تعجب کی بات ہے کہ ہم امتی ہو کر کے اپنے رسول کو نہیں پہچانتے. رسول کو پہچاننا تو زندگی کی، دین کی اتنی بنیادی بات ہے کہ قبر میں اللہ رب العالمین
ہم سے جو سوالات کرنے والا ہے اس میں سے ایک بنیادی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ آج کے اس چھوٹے سے خطاب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں بیٹھے تمام لوگوں کو میں اس بات پر قائل کروں کہ جب آپ اس مجلس سے اٹھیں تو یہ عہد اور یہ عزم لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی کم سے کم اللہ کے نبی کی سیرت کی ایک کتاب ہم کو زندگی میں پڑھنی ہے، انشاءاللہ بولیے، ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس بات پر قائل کر لوں کہ کم سے کم ایک کتاب اللہ کے نبی کی سیرت کی، یا کم سے کم ایک کوئی دروس کا سلسلہ اللہ کے نبی کی سیرت کا ہم کو سننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کی سب سے پہلی وجہ، پہلا سبب یہی ہے، پھر رسول کی سیرت، کوئی پوچھے رسول کی سیرت کیوں پڑھنی ہے، رسول کی سیرت کا علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم امتی ہیں، امتی کا سب سے گہرا تعلق اپنے رسول سے ہے، تو جو رسول کا امتی ہے وہ تو جانے رسول کے بارے میں۔ اس سے بڑی بات، اس سے بڑا سبب اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے اللہ کے رسول کو جاننے کا، کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، تو امتی کو تو پہچاننا چاہیے کہ کون اس کا رسول ہے۔ پہلی وجہ یہ۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ کہاں حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، مثالی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ بھئی کسی چیز کو اگر اگزامپل بنایا جاتا ہے، آئیڈیل بنایا جاتا ہے، تو کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ اپنے آپ کو اس کی زندگی کے رنگ میں رنگ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لیں۔ آسان لفظوں میں کہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے ہم رسول کے جیسا بن جائیں، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو رسول کے جیسا بنا لیں۔ جیسا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقام و مرتبے میں ہم اللہ کے رسول کی طرح ہو سکتے ہیں۔ بھائی مقام و مرتبے میں تو کوئی رسول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو اس کے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا رسول کیسے ہیں تو ہم کیسے اللہ کے رسول کی طرح بننے کی کوشش کریں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ بھائی ہمارا آئیڈیل کیسا تھا؟ جب ہم یہ جانیں گے تبھی تو اس کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ اگر نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے تو پہلے نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ جب نبی کی سیرت پڑھیں گے تبھی نبی کی سنت کو فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے کسی ایک معاملے میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں بہت ڈائیورسٹی ہے، بہت تنوع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ جب آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے ڈائمنشن دکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ اگر جاننا تو آپ کو کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ ایک بندہ، ایک متقی، عبادت گزار انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کا امام ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایک فوج کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک فوج کے سپہ سالار بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عدالت کے قاضی اور جج بھی ہیں۔ ایک عدالت کا قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے حاکم بھی ہیں۔ ایک ریاست کا حاکم ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی دوست ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی استاد ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔
یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے الگ الگ کردار ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی زندگی کے ہر کردار میں پرفیکٹ انسان ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی سے بڑا پرفیکٹ انسان کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ سیرت پڑھیں گے تب پتہ چلے گا نا۔ بھائی میں ایز اے ہسبینڈ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا ایک اچھا شوہر بنوں، پر مجھے اپنے سامنے کوئی مثال چاہیے ایک اچھے شوہر کی۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے تھیوری کافی نہیں ہوتی، اس کو سامنے ایک پریکٹیکل ایگزام بھی چاہیے، ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی چاہیے، اس کو ایک پریکٹیکل نمونہ چاہیے اس کو۔ اگر پوری انسانی تاریخ میں مجھے تلاش کرنا ہو کہ سب سے پرفیکٹ شوہر کون سا تھا، تو سب سے پرفیکٹ شوہر انسانی تاریخ میں کون پیدا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کبھی اللہ کے نبی کی سیرت کو ایک شوہر کی حیثیت سے پڑھیں، میرا یوٹیوب پہ غالباً ایک بیان ہوگا پورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہے وہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کیسے تھے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں اللہ کے نبی سے اچھا شوہر بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کے لیے بھی ایک آئیڈیل ہے۔ ایک استاذ کی حیثیت سے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے، ایک آئیڈیل زندگی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھے گی۔ اللہ کے نبی کا اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، آپ پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایک، آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مذہب ہیں، ان مذاہب کی جو رہنما ہے نا، وہ ایک اسپریچول پرسنالٹی ہے ان کی، بس ایک روحانی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کی خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے وہ صرف ایک اسپریچول پرسنالٹی کی سیرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ایک سیاسی رہنما بھی تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے حکمراں تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار عرب کے ایک بڑے حصے تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑے حصے کے حکمراں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ایک پولیٹیکل فگر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نصیحتیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فوجی سپہ سالار کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج کے سپہ سالار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملیہ تھی، وہ اپنے آپ میں ایک سیرت کا بہت اہم ترین پہلو ہے۔ میرا اس پر بھی آپ کو ایک پوری سیریز ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات، تقریباً 15-20 ویڈیوز کی سیریز ہے۔ اللہ کے نبی کے غزوات کا مطالعہ کریں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ہر پہلو میں ایک کامل انسان ہے، ایک پرفیکٹ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ واللہ یہ زندگی یہ کسی بھی مرحلے میں ہونا، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے پاس بہت سارے لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں الگ الگ مسائل لے کر کے، اور ان مسائل کا حل جب مجھے بتانا ہوتا ہے لوگوں کو، تو سب سے پہلے میں اللہ کے نبی کی سیرت دیکھتا ہوں۔ کسی کی بیوی کی موت ہو گئی، تسلی دینی ہے، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مثال دیتا ہوں، دیکھو حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی کی کتنی چہیتی بیوی تھی، وفات پا گئی۔ کسی کے بچے کی موت ہو گئی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی بھی بیٹا باقی نہیں بچا، پیدا ہوئے وفات پا گئے، زندہ کوئی نہیں بچ سکا۔ کوئی فقر و فاقہ اور مالی تنگی کی شکایت لے کر کے آتا ہے، میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو شاب ابی طالب میں گزری اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے زندگی ایسی بھی کاٹی ہے، ایک مرحلہ زندگی کا ایسا بھی کٹا ہے جب کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول کے پاس، پتے کھا کر کے زندگی گزارتے تھے۔ خود مدینہ کا جو ابتدائی زندگی تھی، 2 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ کوئی کسی مرض کی شکایت کرتا ہے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض تھا اس کی مثال دیتا ہوں۔ کسی کو کسی اپنے کی بے وفائی کا ڈر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ کسی قریبی نے دھوکہ دے دیا، تو میں اس کو مثال دیتا ہوں کہ ذرا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا سگا چچا تھا۔ کوئی اپنے دوست کی
موت کا غم لے کر کے آتا ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضرت حمزہ کتنے قریبی اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، اللہ کے نبی کا سہارا تھے، وفات پا گئے۔ آپ دیکھیں گے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم کے ماروں کے لیے بہت ہی مرہم ہے، ان کے زخموں کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کا اللہ نے جو انتظام کیا نا، پوری انسانی تاریخ میں کسی ایک انسان کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے وہ انتظام نہیں کیا گیا جو انتظام اللہ کے نبی کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے کیا گیا۔ اتنی باریکی سے، اتنی دقت سے دنیا کے کسی انسان کی زندگی محفوظ نہیں کی گئی جتنی باریکی سے، دقت سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کر دیا۔ یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک معاملے کو دیکھا، اس کو ریکارڈ پر لائے، اس کو روایت کیا۔ آج الحمدللہ جتنا ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہیں نا، دنیا کا کوئی مذہب اپنے مذہبی رہنما کے بارے میں اتنا نہیں جانتا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، حدیثوں کو دیکھیں، باریک سے باریک تفصیلات۔ اللہ کے نبی کی عبادتیں ایسی ہوتی تھی، نماز ایسے پڑھتے تھے، روزہ ایسے رکھتے تھے، حج اللہ کے نبی نے ایسے کیا، صدقات و خیرات ایسے کرتے تھے اللہ کے نبی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر لی۔ اللہ کے نبی بال ایسا بناتے تھے، داڑیاں اللہ کے نبی کی ایسی تھیں، کپڑے اللہ کے نبی ایسے پہنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے ایسے پہنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی ادا ایسی تھی، اللہ کے نبی کی جسمانی بناوٹ ایسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوتے تھے۔ ایک ایک چیز صحابہ نے محفوظ کر دی۔ یعنی حدیثیں آپ پڑھیں نا، تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ کے نبی کبھی ہنسے تو صحابہ نے صرف اتنا محفوظ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی ہنسے، اللہ کے نبی کی ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ صحابی کہتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ دکھنے لگی۔ نبی کیسا ہنستے تھے وہ بھی بتایا صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی نے ایسا ہاتھ اٹھایا کہ آپ کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے، کیسی آواز آتی تھی، صحابہ نے وہ بھی روایت کر دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو اللہ کے نبی کے منہ سے آ آ کی آواز آتی تھی، یہ بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی سوتے تھے، خراٹے کی آواز آتی تھی، صحابہ نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی کی شخصیت تو اپنی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جڑی ہوئی چیزیں، اللہ کے نبی کی جوتیاں کیسی تھی نا، یہ بھی آج الحمدللہ ہم کو پتہ ہے۔ آپ حدیثوں میں باقاعدہ باب پڑھیں گے، باب نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی جوتیوں کے بارے میں باب۔ آپ کو 10-15 حدیثیں مل جائیں گی اس بارے میں کہ نبی کی جوتیاں کیسی تھیں۔ جیسے مسلم کی روایت ہے، کان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو قبالان، اللہ کے نبی کی جوتیوں کے 2 فیتے تھے۔ فیتا سمجھتے ہیں نا جس سے جوتے باندھے جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں کتنے فیتے تھے؟ 2 فیتے تھے۔ ایک فیتا یہاں تھا، بیچ والی انگلی کے دائیں طرف اور بائیں طرف، اللہ کے نبی ان فیتوں کو لے کر کے پیچھے کی طرف باندھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں حدیث میں آتا ہے گائے کے چمڑے سے بنی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سبتیاں تھیں۔ سبتیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو اچھے سے پالش کر دیا گیا تھا، اس میں بال کے آثار نہیں بچے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں محسرہ تھیں۔ محسرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے سے چوڑی تھی، پیچھے سے چوڑی تھی، بیچ سے پتلی تھی۔ آگے سے اللہ کے نبی کی جوتیاں 7 انگلیوں کے برابر چوڑی تھی، پیچھے سے 6 انگلیوں کے برابر چوڑی تھی، اور بیچ سے 5 انگلیوں کے برابر پتلی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کی جوتیوں کی 2 تہیں تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کی جوتیاں معقبہ تھیں۔ معقبہ کا مطلب ایڑی کی طرف سے جوتیوں میں اٹھان تھا، پیچھے سے باہر نکلی ہوئی تھی تاکہ پیر جو ہے وہ جوتیوں کے باہر نہ چلا جائے۔ اتنی ساری تفصیلات ہم اللہ کے نبی کی جوتیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں الحمدللہ۔ یہ صحابہ کا احسان ہے۔
جتنی باریکی سے اللہ کے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا گیا نا، دنیا میں کون سی ایسی شخصیت ہے جس کی زندگی کو ایسا محفوظ کیا گیا ہو؟ پورا علم حدیث کا جو فن ہے نا، اس فن کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی زندگی کو محفوظ کرنا۔ یہ ہر صدی میں جو سینکڑوں کی تعداد میں محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، کیوں؟ تاکہ نبی کی زندگی محفوظ رہے، آپ کے اقوال، اعمال، تقریرات محفوظ ہو جائیں۔ پوری زندگی محدثین نے اپنی لگا دی الحمدللہ نبی کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور بھی تو مذاہب ہیں نا، ان کے بھی ماننے والے ہیں۔ کسی مذہب نے اپنے کے ماننے والوں نے اپنے مذہبی رہنما کی زندگی سے محفوظ کی؟ ہاں، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا جو بہت مشہور انسائکلوپیڈیا ہے نا، اس کے مصنفین نے باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات لکھی کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں جتنی بھی معلومات دستیاب ہیں، اگر تمام معلومات یکجا کر دی جائیں تو ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں 20-22 دن سے زیادہ اور نہیں جانتے کچھ بھی۔ ان کی پوری زندگی میں صرف ان کے 20-22 دن کے بارے میں ہم کو پتہ ہے بس۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کی زندگی کا الحمدللہ ایک دن محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بھائی آج کا دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کے دور میں تو کسی کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے بہت سارے آلات ہیں، کیمرہ ہے، میڈیا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کسی سیلیبریٹی کی آپ صرف پروفیشنل لائف کے بارے میں جانتے ہیں، جو اس کی پبلک لائف ہے۔ گھر میں وہ کیسا ہے، گھر میں اس کے کیا معمولات ہیں، وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، وہ تو ان کی پرائیویسی ہوتی ہے، وہ خود اپنی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پبلک لائف کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا، اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ آپ کے گھر کے باہر کی زندگی کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا، اور گھر کے اندر کی اللہ کے نبی کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پبلک لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں اور اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی پبلک لائف تو محفوظ کی، جو گھر کے اندر کی زندگی ہے نا، اس کو بھی محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کام پر لگایا۔ آج ہم اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بھی جانتے ہیں بہت کچھ، ہے نا۔ حضرت اللہ کے نبی کی بیوی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر کے اندر کیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کانا فی محنتی اہلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سل لیتے تھے، اپنے جوتے سل لیا کرتے تھے۔ ہم کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بھی بہت مرتبہ ازواج مطہرات نے اپنی پرائیویسی قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو روایت کی۔ بیوی فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنی بیوی کو بوسہ لیا۔ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بوسہ لینے سے، بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بھئی اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف بھی ہمارے لیے دین ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پرائیویٹ لائف بھی محفوظ کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتی تھی ایک برتن میں، اس حالت میں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ آپ کے پیریڈ کا دور ہوتا اور آپ اپنی شوہر کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھاتی، برتن میں جہاں میری انگلیاں چلتی اللہ کے نبی کی انگلیاں بھی وہی ہوتی، جہاں سے میں لقمہ اٹھا کر کے کھاتی اللہ کے نبی وہیں سے لقمہ اٹھا کر کے کھاتے۔ میں اگر کہیں گوشت کاٹ کر کے رکھتی ہڈیوں سے تو جہاں سے میں نے کاٹا ہوتا اللہ کے نبی وہیں سے گوشت کاٹتے۔ میں پیالے سے کوئی چیز پیتی رکھ دیتی، پیالہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی جہاں سے میں نے ہونٹ لگا کے پیا ہوتا وہیں سے پیتے تھے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تو ہے ہی اپنی بیوی سے جو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اللہ کے نبی یہ بھی سکھا کر کے گئے ہم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے نا، تو اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، گھر کے اندر کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ جب وہ پیریڈز کے دور سے گزر رہی ہو، تو حالت حیض میں ہو۔ حالت حیض میں شوہر کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ اچھا ہونا چاہیے، موڈ سوئنگ ہوتا رہتا ہے نا ان کا۔
حالت حیض میں عورتوں کی جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. جدید سائنس اور تحقیق ہم کو بتاتی ہے کہ ان کے ہارمونز بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. اس وقت ان کو زیادہ آپ کے اٹیچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے حالت حیض میں. اس لیے ہمارے دین نے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع کیا ہے، کیونکہ عورت کے اوپر ایک چڑچڑا سا پن سا طاری ہوتا ہے حالت حیض میں. ہو سکتا ہے اس چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ کوئی ایسی بات بول دے جو آپ کو بری لگ جائے. تو حالت حیض میں عورت کو طلاق دینے سے منع ہے. اور صحیح قول کے مطابق اگر حالت حیض میں طلاق دے دو تو طلاق بھی نہیں ہوگی. ایک حائضہ عورت کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے نا، یہ بھی اللہ کے نبی ہم کو سکھا کر کے گئے. اور کیوں سکھایا؟ اس لیے کیونکہ بہت مرتبہ بہت سارے کلچر میں حالت حیض میں عورتوں کو اچھوت سمجھنے لگتے تھے لوگ. یہود کیا یہ معاملہ تھا، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں 21ویں صدی میں بھی یہ صورتحال ہے کہ بہت سارے ہندو گھرانوں میں اگر عورت کے پیریڈز ہوں تو اس کو کچن میں نہیں داخل ہونے دیتے. ہمارا دین الحمدللہ اتنا ایڈوانس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچن میں داخل ہونا تو دور کی بات، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ساتھ میں ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہو. ایک مذہب کہتا ہے کچن میں نہیں داخل ہو سکتے، ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، بلکہ ہم بستری کے علاوہ سب کر سکتے ہو. جماع جس کو کہتے ہیں جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو. کھیل کود ہنسی مذاق. اللہ کے نبی حضرت عائشہ فرماتی کہ میں اپنی لنگوٹ کس لیتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یباشرونی، میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے، یعنی جو ہم جماع ہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کرتے تھے. یہ ازواج مطہرات نے اپنی حیا قربان کر کے، اپنی پرائیویسی قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف ہم تک پہنچائی. کیوں؟ تاکہ یہ امت پڑھے. اس امت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ ہمارے نبی گھر کے باہر کیسے رہتے تھے، اور یہ بھی پتا ہو کہ یہ نبی گھر کے اندر کیسے رہتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی زندگی اسی لیے محفوظ کی گئی ہے نا. پر ہم نے پڑھا، ہم کچھ نہیں جانتے اللہ کے نبی کے بارے میں. ایک ایک ایسپیکٹ کو ڈھونڈ کر کے پڑھو. اللہ کے نبی استاذ کیسے تھے، اللہ کے نبی لیڈر کیسے تھے، اللہ کے نبی مسجد کے امام کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے حاکم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جج کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کیسے تھے، باپ کیسے تھے، شوہر کیسے تھے، دوست کیسے تھے. ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پڑھو. اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ تو بے چین رہے گا اپنے نبی کو جاننے کے بارے میں. صحابہ کو کیونکہ محبت تھی نا تو اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز کے بارے میں جاننے کا شوق ان کو ہوتا تھا. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے سفید بال کتنے ہیں یہ گنے. کتنی محبت تھی سوچیں آپ. اس سے ہم بظاہر ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ نبی کے بال کتنے سفید تھے، پر کیونکہ صحابہ کو محبت تھی نا تو وہ ہر چیز جاننا چاہتے تھے نبی کے بارے میں. کہا میں نے اللہ کے نبی کے داڑھی اور سر کے سفید بال گنے. کتنے بال سفید تھے اللہ کے نبی کے، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں 17-18 بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی صحابی کہتے 20 بال سفید نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی کے، 17 بال سفید تھے اللہ کے نبی کے. جب محبت ہوتی ہے کسی کے بارے میں نا تو اس کی ہر چیز کو جاننے کا شوق ہوتا ہے. یہ ہمارا جو انسٹاگرام جنریشن ہے یہ اچھے سے سمجھتی کہ فالو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے نا. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، اس کی معاملات جاننے کے بارے میں بےتاب رہتے ہیں اور اس کے معاملات جان کر کے خوش ہوتے ہیں. صحابہ کو کیونکہ نبی سے محبت تھی تو اللہ کے نبی کی ایک چیز کے بارے میں جاننے کا شوق تھا ان کو. ہمارے دل کیونکہ محبتوں سے خالی ہے اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بارے میں شوق نہیں ہے ہمارے دل کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اللہ کے نبی کی سیرت کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بغیر نبی کی سیرت کو سمجھے ہوئے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو اللہ کے نبی کی سیرت کا علم حاصل کرنا پڑے گا. کیونکہ سیرت کیا ہے؟ سیرت قرآن کا شان نزول ہے. سیرت کیا ہے؟ قرآن کا شان نزول. شان نزول سمجھتے ہیں آپ لوگ نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ایسے ایک ساتھ کتاب کی شکل میں نہیں دیا گیا. جیسے حضرت موسیٰ کو تورات دے دی گئی تھی ایک ساتھ،
قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نہیں نازل کیا گیا، الگ الگ سچویشنز میں، الگ الگ حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہدایت کے لیے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا تھا۔ اب جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں ان کا خاص تعلق ہوتا تھا اس سچویشن سے جس سچویشن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر اس سچویشن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، وہ حالات جن حالات میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر ان حالات کا آپ کو علم نہیں تو قرآن کی وہ آیتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو قرآن جن حالات میں نازل ہوا ہے ان حالات سے اگر واقفیت آپ کو حاصل کرنی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ یعنی دوسری بڑی بڑی صورتوں کو آپ جانے تھے، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں عام طور پہ ہم کو یاد ہے، میں ان کی مثال دیتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہلاک ہو گیا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ پوری صورت کا ترجمہ آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی ہے، مکی زندگی میں اللہ کے نبی کے حالات سے آپ واقف نہیں ہیں، ابو لہب کون تھا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ابو لہب کی بیوی کون تھی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو ابو لہب اور اس کی بیوی اللہ کے نبی کو کیسی کیسی تکلیفیں دیتی تھیں وہ آپ کے علم میں ہی نہیں ہے، تو آپ کو سورہ لہب سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا استغفار کریے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی حمد اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں۔ اب اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کس نصرت کی بات ہو رہی ہے، کس فتح کی بات ہو رہی ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی سردی اور گرمی کے سفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ یہ کون قریش ہیں، کیسی سردی اور گرمی کا سفر ان کا ہوتا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اب ہاتھی والے کون ہیں؟ کہاں پڑھیں گے آپ؟ سیرت پڑھیں گے تب پتہ چلے گا نا کن ہاتھی والوں کی بات ہو رہی ہے، کن ہاتھی والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، ابرہا کون تھا، کیسا اس کا لشکر تھا، کیسے اس نے مکہ پہ حملہ کیا، کیسے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، یہ ساری تفصیلات سورۃ الفیل میں تو نہیں بیان ہوئی ہیں۔ ساری تفصیلات آپ کو کہاں ملے گی؟ سیرت میں ملے گی۔ اگر آپ نے غزوہ بدر کی تفصیلات نہیں پڑھی ہے، سورہ انفال آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سورہ انفال پوری کی پوری سورت غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ آپ نے غزوہ احد کی تفصیلات اگر نہیں پڑھی ہے، سورہ آل عمران کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا جو غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوا۔ آپ کو اگر غزوہ تبوک کی غزوہ خندق کی تفصیلات نہیں پڑھی، سورہ احزاب آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سورہ احزاب کا پہلے 2 رکوع غزوہ خندق پہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے ایک طرح سے، اس کا تیسرا رکوع اس میں غزوہ بنو قریظہ کا بیان ہے۔ اگر غزوہ بنو قریظہ آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ کو وہ آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی جو یہودیوں سے متعلق ہیں۔ منافقین کے جو احوال ہیں بیان ہوئے ہیں سیرت کے اندر، اگر آپ نے وہ نہیں پڑھے تو آپ کو قرآن مجید میں منافقین کا بیان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ منافقین کا جو کردار ہے وہ تو سیرت میں اصل تفصیل اس کی ملتی ہے ہم کو۔ اگر آپ نے صلح حدیبیہ کی تفصیلات نہیں پڑھی، سورۃ الفتح آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر فتح مکہ کی تفصیلات آپ نے نہیں پڑھی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سورہ توبہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سورہ توبہ میں فتح مکہ کا بھی بیان ہے اور فتح مکہ کی بعد کے حالات کا، خاص طور پہ غزوہ تبوک کا بیان آپ کو ملے گا فتح مکہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سیرت کیا ہے؟ سیرت قرآن مجید کا شان نزول ہے، بلکہ قرآن مجید کو ہم زمانی اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نا۔ قرآن کی صورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں نا، کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں کن کو کہا جاتا ہے؟ جو مکے میں نازل ہوئی نہیں، مکی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے کوئی مکہ کے باہر ہی نازل ہوئی، ہو سکتا ہے کوئی طائف میں نازل ہوئی ہو،
پر مکی صورت کون سی ہے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. چاہے مکہ میں ہی نازل ہوئی ہو لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ کیا ہے؟ وہ مدنی صورت ہے. اور ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت کا سب سے اہم ترین واقعہ. اللہ کے نبی کی سیرت کا سب سے اہم واقعہ اللہ کے نبی کی پیدائش نہیں ہے, اللہ کے نبی کی بعثت بھی نہیں ہے, غزوہ بدر, غزوہ تبوک, غزوہ احد بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ ہجرت. اس لیے صحابہ کرام نے جب اسلامی مسلمانوں کے کیلنڈر کو اس کی بنیاد ڈالی تو اس کیلنڈر کو کس واقعے سے منسوب کیا؟ ہجرت کے واقعے سے. اس لیے ہمارے کیلنڈر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہجری واقعہ. صحابہ کرام یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے تو وہیں سے ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے. آپ اگر ہجرت کو تفصیل نہیں جانتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کو ہجرت کی بنیاد پر دو حصوں میں بانٹ دیا گیا اور دونوں کی مضامین آپ دیکھیں گے الگ ہیں. ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کے مضامین الگ ہیں, ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کے مضامین بالکل الگ ہیں. تو توحید وغیرہ کا بیان, عقائد کا بیان تو دونوں میں, لیکن عبادت کی تفصیلات آپ کو مدنی صورتوں میں ملو گی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اخلاقی تعلیمات, حدود, قصاص اور قوانین کا بیان, نکاح, طلاق, خلا کا بیان, یہ ساری تفصیلات آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گی, مکی صورتوں میں نہیں ملے گی. تو اگر آپ کو ہجرت کی تفصیل نہیں پتا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ قرآن مجید کی صورتوں کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے. اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ نبی کی سیرت پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے, ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے. واللہ میں بولتا ہوں نا, القرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا ہے؟ نبی کی سیرت. بھائی سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کے نبی کو جو دیا گیا وہ کیا تھا؟ قرآن. سب سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا قرآن پڑھ کر کے. پر قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. بلکہ آپ دیکھیں نا, جن صحابہ نے بالکل شروعات میں اسلام قبول کیا انہوں نے قرآن دیکھ کر کے اسلام قبول نہیں کیا, انہوں نے نبی کی سیرت دیکھ کر کے اسلام قبول کیا. کیونکہ قرآن تو بہت زیادہ نہیں نازل ہوا تھا. حضرت خدیجہ جو ایمان لے کر کے آئیں, ان کے ایمان کے پیچھے اصلی سبب کیا تھا؟ نبی کی سیرت. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آپ کے کردار سے واقف تھی. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے تو حضرت خدیجہ نے ان کو ان کی سیرت کا حوالہ دیا. حضرت ابوبکر ایمان لے کر کے آئے, قرآن سن کر کے نہیں, وہ نبی کی سیرت سے واقف تھے کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بولتا. جو انسان انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ شروعات میں اسلام قبول کرنے والے جو صحابہ تھے وہ نبی کی سیرت دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہے تھے. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے جمع کیا, اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ اللہ کے نبی نے قرآن کی کوئی آیت پیش کی نہیں. پھر کیا پیش کیا؟ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے جب کوہ صفا پہ سب کو جمع کیا تھا؟ بتائیے. میں اگر یہ کہوں, ہاں اگر میں یہ کہوں, قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا, کہ محمد تمہارے بارے میں ہمارا تجربہ کہ تم جھوٹ نہیں بولتے. یہ کیا تھا؟ یہ نبی کی سیرت تھی, یہ نبی کا کردار تھا. اللہ کے نبی نے اپنے اس کردار کے کھرے پن کو اپنی نبوت کے لیے بطور دلیل پیش کیا کہ اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا, تو میں خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نبی نے اپنے کردار کو اپنی نبوت کے لیے بطور دلیل پیش کیا, اپنے سیرت کی دلیل دی اپنی نبوت کی سچائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں گے کتنے سارے صحابہ, حضرت ثمامہ
حضرت ثمامہ ابن اسال بڑے جرنیل قسم کے، اپنے علاقے کے، اپنے قوم کے سردار پکڑے گئے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، لا کر کے ان کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ملے، ملاقات کی، تھوڑی بہت باتیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کوئی دعوت نہیں دی خاص کہ اسلام قبول کر لو، بندے رہے بس مسجد کے کھمبے سے، قیدی بن کر گئے۔ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کردار دیکھا مسجد میں، آتے جاتے اللہ کے نبی کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا۔ 3 دن اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا، جاؤ۔ گئے، نہا دھو کر کے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ کہا آج سے پہلے جب میں اس مسجد میں لایا گیا تھا قیدی بنا کر کے، آپ سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کسی کا نہیں تھا۔ آج ان 3 دنوں کے بعد آپ سے زیادہ محبوب شخصیت میرے نزدیک کسی کی نہیں ہے۔ یہ حضرت ثمامہ کا اسلام کا سبب کیا بنا؟ اللہ نے اس کا اعتراف کیا کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار دیکھ کر کے میں آپ کا گرویدہ ہو گیا، اور آج آپ سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو نبی کی سیرت پڑھے گا نا، وہ کبھی بھی کسی عقیدے کی گمراہی میں انشاءاللہ مبتلا نہیں ہوگا۔ عقیدے کس کے بگڑتے؟ جس نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی۔ جس نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے۔ نبی کی سیرت پڑھنے والا نبی کو عالم الغیب نہیں مانے گا۔ جس نے نبی کی سیرت پڑھی ہوگی اس کو تو قدم قدم پر وہ واقعات دکھیں گے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ نبی کو غیب کی خبروں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے عزل و قارہ کے، کہا اپنے کچھ ساتھی ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم کو تعلیم و تعلم کی ضرورت ہے، کوئی قاری بھیجے، کوئی استاذ بھیجے جو ہم کو دین سکھائے۔ اللہ کے نبی 70 صحابہ بھیج دیے ساتھ میں، نبی کے شاگرد تھے، قریبی لوگ تھے اللہ کے نبی کے، بھیجے کہ جاؤ ان کے شہر میں جاؤ، ان کے قبیلے میں جا کر کے ان کو دین سکھاؤ۔ جھوٹے لوگ تھے، راستے میں لے جا کر کے قتل کر دیا ان صحابہ کو۔ اللہ کے نبی اگر عالم الغیب ہوتے تو اپنی 70 صحابہ کو بھیج دیتے، جاؤ قتل ہو جاؤ۔ بدر کے موقع پہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کے نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، 40-50 لوگ اس کی حفاظت پر مامور ہیں اور انہی کا مقابلہ کرنا ہے، تو 40-50 لوگوں کے لیے 313 کی تعداد بہت تھی۔ یہ تو بعد میں حالات ایسے بنے کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان کی رہنمائی میں آ رہا تھا وہ بچ کے نکل گیا، اور پھر ابو جہل جو ہے پورا فوج لے کر کے 1000 کی تعداد میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ 1000 کی فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ احد کے موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو طے کر دیا کہ اگر ہماری لاشوں کو دیکھو کہ اس کو گدھ بھی نوچ کر کے کھا رہے تو بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنا، اتنا اہم پوائنٹ تھا یہ۔ پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور وہ ہاتھ سے ملی ہوئی فتح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل گئی۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور اسٹریٹجی بناتے، ان لوگوں کو وہاں پر طے نہیں کرتے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو نبی کی سیرت پڑھے گا وہ کبھی بھی عقیدے کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب کی ہے۔ نبی سے محبت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے کہ مستحب؟ ہاں واجب ہے نا۔ نبی سے محبت کرنا واجب ہے، اور نبی سے محبت، نبی کی محبت اگر آپ دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے کارگر طریقہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھو۔ جتنا نبی کی سیرت پڑھیں گے اتنا نبی کی محبت دل میں انشاءاللہ تعالی بڑھتی جائے گی۔ دل میں نبی کی محبت پیدا کرنے کا سب سے ایفیکٹیو طریقہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھنا۔ دیکھیے محبتیں جو ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ محبتیں ہوتی ہیں نیچرل، ان کو سیکھنا نہیں پڑتا ہے، گین نہیں کرنا پڑتا، وہ اپنے آپ دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بچوں سے محبت سیکھنی پڑتی ہے، ہاں پیدا ہوتے ہی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائی سے محبت، ماں باپ سے محبت، کچھ چیزیں نیچرل ہیں، کچھ محبتیں فطری ہیں، ان کو دل کے اندر پیدا نہیں کرنا پڑتا، وہ اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب وقت آتا ہے ماں کو اپنے آپ اپنے بچے سے محبت ہو جاتی ہے، باپ کے اندر خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ محبتیں وہ ہوتی ہیں جو خود بخود ہی پیدا ہوتی ہیں۔
ان کو پیدا کرنے کے لیے ایفرٹس ڈالنے پڑتے ہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے، ان محبتوں کو دل میں پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرنی ہونا تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھو۔ جو جتنا نبی کو پہچانے گا اتنا ہی اس کے دل میں نبی کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ نبی کو جانتے جائیں گے نبی سے اتنی محبت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ بھائی دیکھو، بعض علماء نے کہا ہے نا کہ دنیا میں محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ ہم کسی ایک سے اگر محبت کرتے دنیا میں نا 3 وجوہات سے کرتے ہیں۔ پہلا جمال، دوسرا کمال، اور تیسرا احسان۔ دنیا میں کسی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں نا تو 3 میں سے ایک وجہ ہوتی ہے۔ پہلا کیا؟ جمال، دوسرا کیا؟ کمال، اور تیسرا کیا؟ احسان۔ کبھی ہم کسی سے اس کے جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ خوبصورتی انسان کو بھاتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ خوبصورت بچے سے، خوبصورت بیوی سے، خوبصورت علاقوں سے، خوبصورت شہروں سے، خوبصورت عمارتوں سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ خوبصورت شاعری، خوبصورت مضمون، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمال پسند بنایا ہے، خوبصورتی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو پہلی وجہ کسی سے محبت کی کیا ہوتی ہے؟ جمال۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ کمال۔ جب کسی شخصیت کے اندر کوئی کمال دیکھتے ہیں ہم نا، اس کے کمال کی وجہ سے اس سے ہم کو محبت ہو جاتی ہے۔ اہل علم سے ہم محبت کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے کمال کی وجہ سے۔ بہادر لوگ ہم کو پسند ہوتے ہیں ان کی بہادری کی وجہ سے۔ جس کا کردار صالح ہوتا ہے نا، اس کا کرائٹیریا صالح چیزیں ہوتی ہیں۔ جن کا کردار صالح نہیں ہوتا ان کو فضول کے کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا۔ جیسے آپ ہندوستان میں دیکھیں، آپ کو وراٹ کوہلی کے ڈائی ہارڈ فین ملیں گے، جان دینے کے لیے تیار ہے وراٹ کوہلی کے لیے، بلکہ دے دی جان۔ ابھی وہ نا بنگلور میں حادثہ ہوا، کیوں بھائی؟ کیا وراٹ کوہلی تمہارے گھر کا راشن بھراتا ہے؟ کیوں اس سے محبت ہے؟ کہ بیٹنگ اسکلز کی وجہ سے۔ ہاں، رونالڈو اور میسی کے آپ کو دیکھیں گے فینس ٹویٹر پہ لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ان کو نہ رونالڈو بھی نہیں جانتا، میسی بھی ان کو نہیں جانتا۔ کیوں اتنی محبت ہے رونالڈو سے؟ اس کی فٹ بال کی اسکلز کی وجہ سے۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے بہت سارے اداکاروں کی مندر بنا کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ کیوں ان اداکاروں سے محبت ہے؟ ان کو اداکاری آتی ہے۔ تو جس کا کردار بگڑا ہوتا ہے نا، اس کو فضول قسم کے کمالات اٹریکٹ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال کمالات ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جمال۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کمال۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ احسان۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی احسان والا سلوک کرے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا، مشکل میں ہمارا تعاون کیا، مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں سبب سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے، بدرجہ اتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے۔ جمال بھی، کمال بھی، اور احسان بھی۔ جمال کی بات کریں تو نبی سے زیادہ خوبصورت انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے۔ آپ کی خوبصورتی صحابہ کے بیان سے باہر ہے۔ صحابہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے نبی کی خوبصورتی کو بیان کیسے کریں۔ اسی لیے کوئی صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی چاند کی طرح خوبصورت۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے اوپر لال چادر اوڑھے ہوئی ہے اور چاندنی رات ہے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، نبی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، کبھی اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھا، اور میں نے محسوس کیا کہ چاند کا حسن بھی نبی کے حسن کے آگے پھیکا پڑ گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے نبی کو کوئی خوشخبری ملتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمک اٹھتا جیسے سورج ہو۔ جب اللہ کے نبی خوش ہوتے تو اللہ کے نبی کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ الگ الگ صحابہ الگ الگ طرح سے اللہ کے نبی کے حسن کا بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ اے پیارے نبی آپ سے خوبصورت انسان میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
آپ کے اتنا جمیل کوئی انسان کسی عورت نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ کے نبی آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کہیں کوئی چیز اللہ کے نبی کے چہرے میں، اللہ کے نبی کے جسم میں ایسی نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ چیز ایسی ہوتی تو اللہ کے نبی اور خوبصورت ہو جاتے. ہر عیب سے پاک ہیں آپ. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ تو اتنے خوبصورت ہیں جیسے آپ ویسے پیدا کر دیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے. اپنی مرضی کے حساب سے آپ پیدا کر دیے گئے. بہت اللہ کے نبی بہت حسین ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوسف کو آدھا حسن دیا گیا. شارحین حدیث نے اس حدیث کا معنی بتایا. کس کا آدھا حسن؟ اللہ کے نبی کا آدھا حسن. حضرت یوسف کے حسن کے بہت چرچے ہیں نا. حضرت یوسف کو اللہ کے نبی کا آدھا حسن دیا گیا تھا. تو کسی شاعر نے کہا ہے نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی نا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یوسف علیہ السلام پر تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اللہ کے نبی کے لیے تو عرب کے مرد اپنا سر کٹانے کو تیار ہو گئے. ہاں، احد کا میدان ہے، زور کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی پیچھے تنہا بچے ہیں. اچانک مشرکین کا حملہ ہو گیا ہے، سارا فوکس اللہ کے نبی پر ہے. حضرت طلحہ اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت طلحہ کھڑے اور اللہ کے نبی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا ہے. چاروں طرف سے تیر اور تلوار برس رہے اور وہ بالکل اپنی جان نچھاور کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی تجسس ہوتا کہ میں ذرا سا کندھے سے سر اٹھا کر کے طلحہ کے جنگ کا میدان دیکھوں کیا صورتحال چل رہی ہے. اللہ کے نبی سر اٹھانے کی کوشش کرتے تو حضرت طلحہ اللہ کے نبی کا سر نیچے کر دیتے، کہتے نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلی نہ ہو جائے میں کوئی ایک تیر آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا. تو صحابہ کرام جو نبی سے محبت کرتے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے صحابہ کہ ایک چہرہ دیکھنے کا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، اچانک آپ کی یاد سے دل تڑپ اٹھتا ہے، میں بےتاب ہو جاتا ہوں کہ کہاں پاؤں اور اپنے رسول کا دیدار کر لوں. چھوڑ کر کے بال بچوں کو آتا ہوں مسجد نبوی میں، جب آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے، بےتابی کو راحت ملتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے دل کو آپ کا چہرہ دیکھ کر کے. پر اللہ کے نبی قیامت کا دن ہوگا، آپ تو جنت کے بہت اونچے درجے پہ چلے جائیں گے. ہم کو تو اگر جگہ ملی بھی تو جنت کے کسی نچلے درجے پہ جگہ ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جنت میں آپ کا دیدار نہیں نصیب ہوگا؟ یہ بےتابی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی کا جنت میں آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی جنت جانے کے بعد بھی فکر کیا ہے کہ جنت میں چلے جائیں، لیکن اس جنت کا کیا کریں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نہ ہو. تو آ کر کے بےتابی سے پوچھ رہے اللہ کے نبی کا جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا. اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے. یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تب جا کر کے صحابی کو اطمینان ہوا کہ جنت میں بھی اللہ کے نبی کو دیکھ سکیں. بلکہ ہمارے لیے بھی کسی اللہ کے بزرگ سے پوچھا گیا، اللہ کے بندے سے، بزرگ سے، کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہمارے دل میں جنت جانے کا شوق پیدا ہو. تو انہوں نے کہا جنت میں اللہ کے رسول ہو. اللہ کا دیدار تو جنت میں ایک نعمت ہے ہی ہے،
لیکن جنت کی ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، جن پر درود بھیج بھیج کر کے ہماری زبانیں دنیا میں تھک جاتی ہیں، پر ہماری آنکھیں بیتاب ہے اس چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی جنت میں یہ بیتابی ختم ہوگی اور ہم سب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ دنیا میں جن کو صحابی بننا تھا وہ بن گئے، دنیا میں تو ہم صحابی نہیں بن سکے، جنت میں انشاءاللہ کی صحبت انشاءاللہ ہم کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اگر کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں کسی سے محبت کرنی ہو تو نبی سے بڑا خوبصورت کون ہے؟ ہاں، نبی کے جمال کے آگے دنیا کا ہر جمال فیل ہے۔ بعض علماء نے اس لیے لکھا نا کہ نبی اتنے خوبصورت تھے نا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی صحابہ کرام تاب نہیں لا سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے اللہ کے رسول کو، تو نبی کے جمال پہ اللہ تعالیٰ نے روب کا پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک روب بھی تھا، اس لیے صحابہ نظر بھر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ بہت اللہ کے نبی کی شخصیت بہت مرعوب شخصیت تھی۔ تو اللہ کے نبی اگر جمال کی وجہ سے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو نبی سے زیادہ جمال اور خوبصورتی بھی کسی کی نہیں تھی۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ایک کتاب ہے شمائل ترمذی، یہ شمائل پر بہت سارے علماء نے کتاب لکھی ہے، پر ان میں سے بہت مشہور کتاب امام ترمذی کی ہے۔ شمائل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی کی خصوصیات، کبھی موقع ملے تو وہ کتاب پڑھی ہے، یا علماء نے اس کی دروس بھی دیے شمائل پر، وہ دروس آپ سنیے۔ دوسری وجہ کیا ہے کسی سے محبت کی؟ جمال کے بعد کمال۔ بھائی اگر کسی کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرنی ہو تو نبی سے بڑا باکمال دنیا میں کون پیدا ہوا؟ انسانی شخصیت کا وہ کون سا کمال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم نہ پایا جاتا؟ بھائی ہم کسی سے اس کے علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے بڑا عالم کوئی ہے دنیا میں؟ نبی سے زیادہ علم والا کوئی دنیا میں ہے؟ ہم تو کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم تو صحیفوں سے علم حاصل کرتے ہیں، نبی کہاں سے علم حاصل کرتے تھے؟ نبی ڈائریکٹ العلیم سے علم حاصل کرتے تھے۔ العلیم نے جس کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا ہو اس کے علم کا کوئی آپ اندازہ لگا سکتے؟ جس کی نظروں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا کہ کائنات کی کوئی مخلوق اس کو نہیں دیکھ سکی، جس کے قدم وہاں تک پہنچے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں، اس کے علم کا آپ کیا ہی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی کے پاس تو دنیا کا سب سے پیور سورس تھا علم حاصل کرنے کا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ کون سا سورس ہے وہ؟ وحی۔ آسمان سے وحی آتی تھی آپ کے علم کے برابر دنیا کے کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ بھئی ہم اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں نا، شیخ البانی سے محبت کرتے ہیں، شیخ ابن باز کے لیے دل میں الفت رکھتے ہیں، شیخ ابن عثیمین، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، امام بخاری، مسلم ترمذی، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل۔ آپ سوچیں جب ان علماء سے، محدثین سے، فقہاء سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کا علم تو ہمارے نبی کے علم کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا کہنا؟ بھئی کمال میں علم کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے بہادری، ہے نا۔ ایک مرد کے اندر ایک بڑی خصوصیت کیا پائی جاتی ہے؟ بہادر ہونا۔ اس دنیا میں نبی سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر دنیا کا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ بھائی ایک بہادری تو ہوتی ہے جسم کی بہادری، پر اصلی بہادری جسم کی بہادری نہیں ہے، اصلی بہادر جگر کی بہادری ہے نا۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس، لوگوں ذرا بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ امت میں، صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو جو ان کے سامعین تھے انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ سب سے بڑا بہادر ہیں۔ آپ سے زیادہ بہادر کون ہوگا دنیا میں؟ اس امت میں آپ سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ حضرت علی نے کہا دیکھو اگر تم بہادری کا یہ مطلب سمجھتے ہو کہ کشتی میں کسی کو پچھاڑ دینا، لڑائی میں کس کو مار دے دینا، تو ٹھیک ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مجھ سے لڑائی کی اور جیت گیا۔ لڑائی میں تو آج تک مجھ سے کوئی جیت نہیں سکا۔ جن ظالموں نے حضرت علی کو شہید بھی کیا، پیٹھ کے پیچھے سے شہید کیا، سامنے سے آ کر کے حضرت علی حیدر کرار کا مقابلہ آخر کون کر سکتا تھا؟ بڑے بڑے سرما ان کے سامنے ان کا پتا پانی ہو گیا۔ کہا اگر بہادری کا مطلب تم یہ سمجھتے ہو نا جسمانی طاقت، تو ٹھیک ہے،
پھر تو دنیا میں آج تک کوئی مجھ سے لڑائی میں جیت نہیں سکا ہے. لیکن اصلی بہادری جسم کی بہادری نہیں ہوتی ہے، اصلی بہادری ہوتی ہے جگر کی بہادری، عزم و ہمت کی بہادری. کہا دنیا کے سب سے بہادر کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے بہادر حضرت ابو بکر ہیں. پھر قصہ سنایا حضرت ابو بکر کی بہادری کا کہ ایک مرتبہ مکی دور میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے پل پڑے، موب لنچنگ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لد گئے مارنے کے لیے. دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، سب دیکھ رہے تھے، پر کسی کو ہمت نہیں دی جا کر کے اللہ کے نبی کو بچا سکے. کیوں بھائی؟ حضرت علی بہت بہادر تھے، لیکن اس وقت بچے تھے، کوئی بہت زیادہ عمر نہیں تھی حضرت علی کی. دوسرے جو صحابہ تھے بیشتر ان میں سے وہ تھے جو بہت کمزور تھے، غلام تھے، غریب تھے، ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ مشرکین مکہ سے اللہ کے نبی کو بچاتے. کون آدمی اکیلے گیا اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے لیا، اور اللہ کے نبی پر جو گھوسے اور جو مار اور جو تھپڑ پڑ رہے تھے وہ اپنے جسم پر کھانے لگے، اور زبان سے بولتے جاتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. یہ حضرت ابو بکر. اصلی بہادری حوصلے کی بہادری ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی سے بڑا بہادر اس معاملے میں کون ہوگا؟ اللہ کے نبی جو توحید کی دعوت لے کر کے اٹھے، اس کے خلاف اللہ کے نبی کے اپنے خاندان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے، قوم کے، پورا کا پورا ملک اللہ کے نبی کے خلاف تھا. اللہ کے نبی کسی سے نہیں ڈرے، گھبرائے نہیں، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس توحید کی دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے. ساری سوسائٹی کا مقابلہ کیا، اپنے قوم کا، قبیلے کا، ہر قدم پر قربانیاں دی، یہاں تک کہ اس توحید کی دعوت کو لے کر کے اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوئے کہ پورے عرب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ پڑھا دیا. بہادری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے لیے ایک پوری قبیلے قوم کے خلاف کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہوتا ہے. میں تو کتنے سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں قبر پرست ہیں، ان کو توحید کی دعوت دی جائے بات سمجھ میں آتی ہے، قبول کیوں نہیں کرتے؟ خاندان والوں کے خلاف کیسے کھڑے ہو جائیں؟ اپنے خاندان کے خلاف کھڑا ہونا، اپنی سوسائٹی کے خلاف کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہاں، ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے 2-3 شادیاں کی ہوئی ہیں. ہاں، ابھی اگر سوسائٹی کا پریشر نہ ہو تو آدھے مرد کم سے کم 2 شادیاں کر لیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ سوسائٹی سے ڈرتے. سوسائٹی کے خلاف کھڑے ہونا اور اس کے پریشر کا مقابلہ کرنا بہت مشکل کام ہو رہا ہے. اس کے لیے بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو 2-3 شادیاں کر لیتے ہیں نا، مجاہد سے کم نہیں ہے، جہاد سے کم ایفرٹ نہیں ڈالنے پڑتے ہیں ان کو. سوسائٹی کے خلاف کھڑا ہونا اس کے لیے بہت بہادری چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی کے نہیں پورے ملک کے خلاف کھڑے ہوئے. جس توحید کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے وہ توحید، سارے جو مشرکین تھے مکہ کے، ان کا تو دین بھی شرک تھا، ان کی تجارت، معیشت، اکانومی سب شرک پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، پر اللہ کے نبی نے سب کا مقابلہ کیا. اور اللہ کے نبی جسمانی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی بہت بہادر تھے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ میں اچانک شور اٹھا کہ حملہ ہو گیا ہے. باہر سے کسی فوج نے مدینہ میں اچانک حملہ کر دیا. صحابہ کرام تیار ہوئے، گھوڑے ووڑے لے کر کے نکلے باہر. جب صحابہ کرام باہر پہنچے تو دیکھا اللہ کے رسول اکیلے واپس آ رہے. جب تک سب تیار ہو کر کے باہر نکلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ بھی گئے، دیکھ بھی لیا، واپس آئے. اللہ نے فرمایا عودوا عودوا لا تراعوا، لوٹ جاؤ، گھبراؤ نہیں، کچھ گھبرانے کی بات نہیں. حضرت علی فرماتے جب جنگ اپنی پیک پر ہوتی نا، سب سے قریب دشمنوں کے اللہ کے رسول ہوتے، حوصلہ بڑھاتے. غزوہ حنین میں آپ دیکھیں اتنے مشکل ترین حالات تھے، بہت سارے صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے. کون اکیلے تھا جو نہ صرف یہ کہ دشمنوں کے قریب کھڑا تھا بلکہ صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جب جنگ سختی پر ہوتی تھی نا، سب سے قریب دشمنوں کے اللہ کے رسول ہوتے اور ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کے ذریعے سے بچاتے تھے. اللہ کے نبی بہت بہادر تھے. سیرت پڑھیں گے تب پتہ چلے گا نا، سیرت پڑھی نہیں ہم. بھائی انسانی شخصیت میں کمال ہوتا ہے سخاوت، فیاضی، اپنا مال خرچ کرنا.
اللہ کے نبی سے زیادہ فیاض کون ہوگا؟ اللہ کے نبی کی سخاوت کا عالم آپ حدیثوں میں پڑھیں، آپ حاتم طائی کو بھول جائیں گے. ہاں، ایک مرتبہ ایک کافر آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا مجھے کچھ دیجیے. ہم کو تو بھائی کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم چھٹا الگ سے رکھتے ہیں گھر کے اندر نا، 2-4 روپیہ دے دیں. مسجد کا تعاون آتا ہے، سامنے سے رومال آتا ہے، ہم ڈر ڈر کر کے جیب سے کہ کہیں 20 روپے کی نوٹ نہ نکل جائے 10 روپے کی نوٹ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. ایک کافر آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ مجھے کچھ دیجیے. اللہ کے رسول نے اس کو ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دی. وادی سمجھتے؟ پہاڑوں کے بیچ میں جو میدان ہوتا ہے نا، ایک میدان بھر کر کے بکریاں دے دی اس کو، جاؤ لے جاؤ پورا تمہارا. وہ آدمی ٹینشن میں آ گیا کہ یہ کیسا بندہ ہے بھائی، ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دی، جاؤ لے جاؤ. وہ آدمی بکریاں لے کر کے اپنے قبیلے کے پاس گیا. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں محمد کے پاس جاؤ، انہ یؤتی العطاء لا یخشى الفقر. وہ تو ایسے دیتے جیسے ان کو فقیری کا ڈر ہی نہیں. ہم تو سوچتے ہیں اگر مسجد کے رومال میں 500 روپیہ ڈال دیں تو غریب ہو جائیں گے. کہہ رہے وہ ایسے دیتا ہے بندہ جیسا لگتا ہے اس کو کوئی غریبی کا ڈر ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بکری آئی، ذبح کی. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا بانٹ دو، بانٹ دیا. شام کو آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کیا بچا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شانہ بچا ہے بس، ما بقیہ الا کتیفھا، صرف ایک شانہ بچا ہے. صبح کی آئی ہوئی بکری کا شام کو کیا بچا ہے؟ شانہ. کس کے گھر میں ابھی بھی فریج میں بچا ہوا ہے گوشت عید الاضحیٰ کا؟ ہاں، ہمارے یہاں 6 مہینے 1 سال لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں عید الاضحیٰ میں، بچا کے رکھے رہتے ہیں. صبح کو آئی ہوئی بکری کا شام تک کے صرف کیا بچا ہے؟ شانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ کے نبی غریب نہیں تھے، پیسہ بہت آتا تھا اللہ کے نبی کے. فوجدک عائلا فاغنی، اللہ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا. پیسہ بہت آتا تھا اللہ کے نبی کے پاس. جو مال غنیمت ملتا تھا نا، اللہ کے نبی کے سپہ سالار تھے، پوری حکومت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. اور مال غنیمت میں بہت قیمتی چیزیں آتی تھیں، اونٹ، گھوڑے، لونڈیاں، غلام، زرہیں، تلواریں، سب بہت قیمتی چیزیں ہوتی تھیں. جو ٹیکس آتا تھا مال غنیمت کے علاوہ وہ پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، مال فے. پر اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا، خود اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے گھر میں سونے کا ڈھیر بھی رکھا ہو اور 2 دن وہ ڈھیر میرے گھر کے اندر باقی رہ جائے. جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے، صرف اتنا پیسہ بچاتے تھے جتنا قرضہ ہوتا تھا. اتنا آتا تھا لیکن بچاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ ضرورت پر قرضہ لینا پڑ جاتا تھا. دنیا میں ایسا سخی آدمی کس نے دیکھا ہے؟ واللہ نبی کی سیرت پڑھو نا، جتنا پڑھو گے محبت بڑھتی جائے گی. ایسا انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. اللہ نے اللہ کے نبی جیسا دوسرا انسان اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا. تو اگر جمال کی وجہ سے محبت کرو تو نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، کمال کی وجہ سے محبت کرو تو نبی سے بڑا باکمال کوئی نہیں، اور اگر کسی سے اس کے احسان کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو نبی سے بڑا احسان کس کا ہے میرے بھائی؟ نبی سے بڑا کسی کا احسان ہے؟ آج الحمدللہ ہمارا سر ایک سچے معبود کے سامنے جھک رہا ہے، یہ پیارے نبی کا احسان ہے. الحمدللہ ہمارا معبود اصلی ہے، دنیا والوں کے معبود نقلی ہے. اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم کو سچے معبود کا پتہ معلوم ہے. کس نے بتایا اصلی معبود کا پتہ ہم کو؟ کس نے بتایا سر کس کے سامنے جھکانا ہے، ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، دعائیں کس سے مانگنی ہے، مرادیں کون پوری کرتا ہے، جھولیاں کون بھر کر کے دیتا ہے، نعمتیں کہاں سے اترتی ہے؟ کس نے بتایا یہ ہم کو؟ پیارے نبی نے بتایا. کافر کو نہیں پتا نا، کافر کو نہیں پتا نا کس سے مانگنا ہے. تو کس سے مانگتا ہے کافر؟ لکڑی سے مانگتا ہے، پتھر سے مانگتا ہے، پیڑ سے مانگتا ہے، انسانوں سے مانگتا ہے، جانوروں سے مانگتا ہے، زندہ سے مانگ رہا ہے، مردہ سے مانگ رہا ہے. اس کو پتا ہی نہیں کہاں مانگنا ہے. کافر کتنا بدقسمت ہے، اس کو پتا ہی نہیں کس سے مانگنا ہے. ہم کو پتا ہے نا. ہاں
کس سے مانگنا چاہیے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ. ہمارے بچے کو بھی پتا نہیں چاہیے. کافر کو نہیں پتا، وہ جانور سے مانگتا ہے، وہ پیڑ پودوں سے مانگتا ہے، وہ مردوں سے مانگ رہا ہے. کس نے بتایا ہم کو کس سے مانگنا ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ توحید کی جو نعمت ہم کو ملی ہے کس کے توسط سے ملی ہے؟ کس کے ذریعے ملی؟ اللہ کے نبی کے ذریعے ملی. ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. کافر کی بدقسمتی کا سوچیں، کافر کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کس سے ہے، اصلی معبود کون سے ہے. وہ نقلی معبودوں کی پوجا کر رہا ہے. قیامت کے دن جب کافر اٹھے گا نا، اس کو تو پتہ چلے گا زندگی بھر جس معبود کے در پہ سر جھکاتا تھا وہ سارے معبود کیا ہیں؟ نقلی تھے. معبودوں کے نقلی نکل جانے سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ معبودوں کے نقلی نکل جانے سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. بھائی آپ آئی فون لے کر کے آئے، گھر پہ ڈبہ کھولا، آپ پتہ چلا کہ نقلی فون مل گیا، ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں ٹائٹن کی گھڑی لائے، گوچی کا بیگ لے آئے، نائکی کے جوتے لے آئے، گھر پہنچے پتہ چلا ڈپلیکیٹ ہے، تو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کو؟ کافر کا سوچے، اس کا تو معبود قیامت کے دن نقلی نکل آئے گا. قیامت کے دن وہ اٹھے گا، اس کو پتا چلے گا جن معبودوں کی میں پوجا کرتا تھا وہ عبادت کے مستحق ہی نہیں. اللہ پوچھے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہارا بڑا گمان تھا؟ مشرکین کہیں گے غائب ہو گئے، ان کے معبود غائب ہو جائیں. ہم بہت خوش قسمت ہیں. اس لیے بھائی واللہ اپنے دین اور اپنی توحید اور اپنے عقیدے پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ الحمدللہ ہمارا سر اصلی معبود کے سامنے جھکتا ہے. ہمارا تو الحمدللہ ایک ایک سجدہ کاؤنٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ قیامت کے دن انشاءاللہ ہم کو اپنے ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا. آج لوگوں کی نظریں ہماری مسجدوں پر ہے، ہماری عبادت گاہوں پر ہے. بھائی ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک مسجد نہیں بچے گی. مسلمان سڑک پر بھی سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سڑک پر کیے گئے سجدے پر بھی اس کو ثواب دے گا. ہم میدان میں بھی سجدہ کریں گے نا، ہمارا تب بھی سجدہ کاؤنٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا معبود اصلی ہے. کافر اپنی عبادت گاہیں سونے کی بنا لے، آسمان تک اس کے مینارے پہنچ جائے، تو بھی اس کا معبود تو نقلی ہے. عبادت گاہ اس کی کتنی بھی عظیم الشان ہو، معبود تو اس کا بہرحال کیا ہے؟ نقلی ہے نا. اللہ کا شکر ادا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے معبود کا ہم کو پتہ بتایا. اور ایسے ہی نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کی، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تب یہ توحید ہم تک پہنچی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہتوں کو قربان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ لا کر کے اونٹ کی اجڑی رکھ دی. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے اللہ کے نبی پر کچرے ڈالے. ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا. اللہ کے نبی نے سب کس کے لیے برداشت کیا؟ ہمارے لیے برداشت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانیاں دی ہیں تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ نبی کا احسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان کتنا بڑا ہے، یہ جب آپ سیرت پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو نبی کے جمال کے بارے میں پڑھنا ہو، یا نبی کے کمال کے بارے میں پڑھنا ہو، یا نبی کے احسان کے بارے میں پڑھنا ہو، جب نبی کی سیرت پڑھیں گے تو نبی کے کمال کا بھی علم ہوگا، نبی کے جمال کا بھی علم ہوگا، نبی کے احسان کا بھی علم ہوگا. اس لیے بھی سیرت پڑھنی ہے تاکہ نبی کے جمال و کمال کو جانے، اور اس کے ذریعے سے پھر دل میں انشاءاللہ اللہ کے نبی کی محبت بڑھے گی. ٹائم ہو گیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ ایک پوائنٹ میرے بچ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ میں مغرب کی نماز کے بعد والے اپنے حصے میں اس کو لوں گا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.